بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ شمالی کوریا کے میزائل تجربات دنیا کے لیے سنگین خطرے ہیں، جو بائیڈن نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل کا دمشق پر راکٹ حملہ، 3 فوجی اہلکار جاں بھاگ۔ یوکرین کو اسلحہ فراہمی پیکج، جرمنی کا یوکرین کو جدید ترین ٹینک فراہم کرنے کا اعلان۔ مشتبہ روسی سائبر حملہ، متعدد اطالوی حکومتی ویب سائٹس ڈاؤن۔ افغان خواتین ٹی وی میزبانوں کا چہرہ ڈھانپنے کا حکم نامہ ماننے سے انکار۔ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ بھارت، آسمانی بجلی گرنے سے 34 افراد ہلاک۔ بھارت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ بھارت کا روس سے سستا تیل خرید کر عوام کو ریلیف۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی شہباز حکومت پر تنقید۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سیول میں جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے شمالی کوریا کے میزائل تجربات پر تبادلہ خیال اور شمالی کوریا کے خلاف ڈیٹرنس کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ ملاقات کے بعد جاری کردہ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت کا راستہ کھلا ہے، مذاکرات بحال کیے جائیں۔ ملاقات میں مشترکہ فوجی مشقوں کے دائرہ کار پیمانے پر بات چیت، شمالی کوریا سے سائبر خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ امریکہ نے جوہری، روایتی اور میزائل دفاع کے ساتھ جنوبی کوریا کے دفاع کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کے میزائل تجربات خطے میں دنیا کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ شمالی کوریا کی دھمکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ دفاع مضبوط بنانے اور جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر شمالی کوریا کو غیر جوہری ریاست بنانے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان اگر سنجیدہ ہیں تو ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن گزشتہ روز جنوبی کوریا کے دورے پر سیول پہنچے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی راکٹ حملوں میں 3 فوجی ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی نے فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ راکٹ حملہ جمعہ کی رات کو ہوا اور اسے گولان کی پہاڑیوں سے لانچ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 3 اہلکار جاں بھاگ، 4 زخمی ہوئے۔ فوجی ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے فضائی دفاع نے اسرائیلی راکٹوں کا مقابلہ کیا ہے اور ان میں سے بیشتر کو مار گرانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دوسری جانب سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ حملے میں ایرانی ملیشیا کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آبزرویٹری نے بتایا ہے کہ حملے میں جاں بحق ہونے والے شامی فضائی دفاع کے 3 شامی اہلکار ہیں، جبکہ 4 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ شامی علاقوں پر یہ حملہ رواں سال کا 13واں اسرائیلی حملہ ہے۔ اس سے قبل 13 مئی کو بھی اسرائیل نے میزائل حملہ کیا تھا، جس میں وسطی شام میں 5 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ دوسرا حملہ 27 اپریل کو دمشق کے قریب کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کو اسلحہ فراہمی پیکج میں جرمن فوج کی جانب سے فوجی تربیت اور مزید گولہ بارود کی فراہمی شامل۔ جرمنی نے یوکرین کو جولائی کے دوران گیپارڈ نامی 15 ٹینک فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جرمن وزیر دفاع اور ان کے یوکرینی ہم منصب کے درمیان بات چیت کے بعد بتایا گیا ہے کہ یوکرین کو اسلحہ فراہم کرنے کے پیکج میں جرمن فوج کی جانب سے فوجی تربیت اور مزید گولہ بارود کی فراہمی شامل ہے۔ گیپارڈ نامی اینٹی ایئر کرافٹ ٹینک فضا میں موجود طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ زمینی اہداف کے خلاف مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ جرمنی نے یوکرین کو مزید مختلف ہتھیاروں کے نظام بھیجنے کا بھی وعدہ، جس میں 2000 ہاؤٹزر آرٹلری گن، 500 سٹنگر طیارہ شکن میزائل، ٹینک شکن ہتھیار اور دیگر چھوٹے ہتھیار بھی شامل ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ گزشتہ روز ایک مشتبہ روسی سائبر حملے کے نتیجے میں اٹلی کی حکومت کی متعدد ویب سائٹ آف لائن ہو گئیں۔ اٹلی نے الزام عائد کیا ہے کہ اس حملے میں روسی ہیکر گروپ کل نیٹ ملوث ہے۔ سائبر حملوں میں اطالوی وزارت خارجہ، ہائی کونسل آف جوڈیشری اور وزارت ثقافت کی ویب سائٹس بھی متاثر ہوئیں۔ اٹلی کی پولیس نے اس حملے کی تصدیق کی ہے۔ فی الحال یہ معلوم نہیں ہوا کہ مجموعی طور پر اس حملے سے کتنی ویب سائٹس متاثر ہوئی ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے قبل کل نیٹ نامی ہیکر گروپ جرمن حکومت کی ویب سائٹس کو بھی نشانہ بنا چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے بڑے ٹی وی چینلز نے خواتین میزبانوں کے چہرے ڈھانپنے کے حوالے سے طالبان کا حکم نامہ ماننے سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز افغانستان کے بڑے ٹی وی چینلز پر خواتین نے طالبان کے حکم نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے چہروں کو ڈھانپے بغیر اسکرین پر پروگرام پیش کیے۔ منہ ڈھانپے بغیر پروگرام پیش کیے جانے سے متعلق شمشاد ٹی وی کے ہیڈ آف نیوز عابد حسین نے ڈی ڈبلیو سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری خواتین ساتھیوں کو تشویش ہے کہ اگر وہ اپنے چہرے کو ڈھانپتی ہیں تو اگلے حکم میں انہیں کام کرنے سے روک دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس حکم پر عمل نہیں کیا۔ یاد رہے کہ طالبان نے افغانستان میں ٹی وی نشریات کا حصہ بننے والی تمام خواتین کو نشریات کے دوران چہرہ ڈھانپنے کا حکم جاری کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 2 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے، جہاں ان کی چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات ہوئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی خصوصی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچے۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہینا ربانی کھر اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ اس حوالے سے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران وزیر خارجہ اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ وسیع مشاورت کریں گے۔ دونوں وزراء خارجہ پاکستان اور چین کے درمیان تجارت اور اقتصادی تعاون پر خصوصی توجہ کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ دونوں وزراء خارجہ کے درمیان چین پاکستان اقتصادی راہداری پر پیش رفت، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو فلیگ شپ پروجیکٹ پر بھی بات چیت ہوگی۔ دونوں فریقین اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر وسیع پیمانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کر رہے ہیں۔ بھارتی ریاست بہار شدید طوفان کی زد میں آسمانی بجلی گرنے سے 34 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طوفان سے بہار کے 16 اضلاع میں موجود ہزاروں افراد متاثر ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق طوفانی ہواؤں کی وجہ سے درجنوں مکانات تباہ ہو گئے، جبکہ ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ مختلف مقامات پر آسمانی بجلی گرنے سے 34 افراد ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نے ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 4 لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں پیٹرول 8 روپے جبکہ ڈیزل 6 روپے لیٹر سستا کر دیا گیا، جو کہ پاکستانی روپوں میں پیٹرول 20، ڈیزل 15 روپے فی لیٹر سستا ہوا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے روس سے سستا پیٹرول خریدنے کے بعد پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں کم کیے جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودہ حکومت پر برس پڑے۔ ان خیالات کا اظہار پی ٹی آئی چیئرمین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک سکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے کیا۔ سکرین شاٹ میں ایک خبر کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے جس میں لکھا ہے کہ بھارت نے روس سے پیٹرول سستا خریدنے کے بعد 9.5 روپے جبکہ ڈیزل 7 روپے فی لیٹر سستا کر دیا ہے۔ ٹویٹر پر انہوں نے لکھا کہ آسٹریلیا، بھارت، جاپان اور امریکہ پر مشتمل کوواڈ کا حصہ ہونے کے باوجود ہندوستان نے امریکی دباؤ کو مسترد کر کے
عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے رائتی روسی تیل خریدا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہی کام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی آزاد خارجہ پالیسی کے تحت کرنا چاہتی تھی۔ ہمارے لیے ملکی مفاد سب سے پہلے تھا، لیکن بدقسمتی سے ملک میں مقامی میر جعفر اور میر صادق پر مشتمل لوگوں نے بیرونی دباؤ کے سامنے جھک کر ہماری حکومت کو تبدیل کر دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔